کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ارے خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، یا رسول اللہ دل عقیدت کے سجدوں کو بیداب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت دیدار کی، آپ کا جلوائے ایک نما چاہیے، پروز حشر خدا نے اگر پوچھا بھی مانگ لے اے گناہگار کیا چاہیے، کہہ دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، کیوں کہوں کہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، ایک جبین عقیدت کو کیا چاہیے، ارے نقش پائے حبیب خدا چاہیے، ہم مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری وقت ڈھیر سارا تھی کہ میں صحیح کہوں مائک پیش کرنی جملے دلال تاجدار کوٹ مٹھر فرمینن یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو میرا دکھ سکھ بھاگ سہاگ بھی تو میرے خوشیاں دا اسباب بھی تو میرے سونا دا سامان بھی تو میرا دیکھن بھالن جاچن جوچن سمجھن جان سنان بھی تو میری زہد عبادت دات تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو کیوں تیرے دھاما نہ ڈھاما کیوں متا چاما نہ چاما او ایک یار فرید قبول کرے بھی یا کہیں کو بھاما نہ بھاما ملک میں سا سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب دامت برکات اللہ علیہ ذکر سید البرادران تو آرے سارے دلی کو ٹھارن حج جادے نعرہ تکبیر بابا سے بلند بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد وسيد العالمين سبحان الله سيد الأولين والآخرين سبحان الله سبحان الله وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان اللہ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سبحان اللہ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عرش کی عقل تنگ ہے عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر وہاں فلک پر یہاں زمین میں نچی تھی شادی مچی تھی دھوم ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے لفحات اٹھ رہے تھے استاذ اللہ ساتھیدہ عزت مآب علی جناب یادگار اسلاف حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی
غلام مصطفیٰ رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو صحت و عافیت کی دولت سے سرفراز رکھے۔ میرے میزبانان گرامی قدر، میرے برادر عزیز جناب شاعر اہل سنت، ادیب اہل سنت حافظ ظفر حسین ظفر صاحب، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، یہ پسماندہ آنے جانے کے اعتبار سے پسماندہ جگہ ہے، تو میرے ساتھ ہمارے یہ چھوٹے پیر صاحب ہیں، تو یہ کہنے لگے اتنی تے اسا پہاڑا میں چکر نہیں کھاتے، چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والے۔ میں جناب مہر نظر صاحب، مہر مبشر صاحب، مہر مدثر صاحب، مہر مظہر صاحب، جنہوں نے یہ اس جگہ پر، یہ کراچی میں محفل ہوتی، لاہور میں ہوتی، اگر ہوتی لاہور تو بات تھی کچھ اور، لیکن یہ لاہور کا طور بھی پیچھے چلا گیا ہے، یہ آپ کی، جب یہ بالکل وہ سڑک پہ دھڑک کھڑک کھڑک پہ ہم چلے تو میں نے سمجھا بھی کتے بھول گئے نے فریدی صاحب کتے جنگل والے پاسے تو پہلے، ماشاءاللہ یہاں آکے یہ جگمگ روشنی نور نظارے اور وہ بھی اتنے پیارے، وہ سریکی زبان میں ہی شاید کسی نے کہا کہ ایسے ہی کوئی کیفیت ہے کہ خود جاگوں، خود جاگوں رات دے تارے ہوئی نال جگوں کہیں آمنا ہے۔ آپ کو سریکی تو سمجھ آتی ہے نا، خود جاگوں رات دے تارے ہوں، خود جاگوں رات دے تارے ہوں بھی نال جگوں کہیں آمنا ہے۔ اس رونق کو دیکھ کے میرا آپ ہی دل کر آیا کہ خود جاگوں رات دے تارے ہوں بھی نال جگوں کہیں آمنا ہے، ہی دھرتی دے ہر رستے تے، ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان بچھوں کہیں آمنا ہے، ہی دھرتی دے ہر ذات جو اتنی بڑی ہے اور بات اتنی بڑی ہے اور رات اتنی بڑی ہے، ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان بچھوں کہیں آمنا ہے، انہاں پاڑے بستے لوکے کو احساس دیوں کہیں، انہیں پاڑے بستے لوکے کو احساس دیوں کہیں آمنا ہے، رال ارشد اجڑی جھوک اتے اج جشن منوں کہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے مجھے کیا کہنا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ جشن معراج ہے۔ دو لفظوں میں کہا جائے کیا معراج ہے، جواب ہے کہ پوری کائنات پر
علل اطلاق جو میرے نبی کا راج ہے اس کا نام معراج۔ اس پوری بزم ہستی پر، خدا کی ساری بستی پر، جو ٹوٹلی میرے نبی کا راج ہے اس کا نام، اور معراج کوئی گھنٹوں یا دنوں میں آنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑی شان اور بڑی عزت ہے سرکار کہ عمر ختم ہو سکتی ہے، حضور کی عظمت کا یہ ایک سلسلہ، اس کا کوئی اختتام نہیں۔ یہاں اہل علم کے عقل دنگ ہے، فلسفیوں کے فلسفے کے گھوڑے لنگ ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی تنگ ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک بندہ بشر اس بزم ہستی سے ایک رات نہیں، دعویٰ یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اور وضاحت یہ کی گئی کہ پلک جھپکنے کی دیر لگی، وہ گئے بھی ہیں وہ آئے۔ اہل دانش، اہل علم چرخیاں پھر گئی، صرف ابو جہل ہی حیران نہیں ہے، یہاں جہان حیران ہے، فلسفی سائنسدان حیران ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ وجود اٹھ نہیں سکتا، اٹھ بھی جائے تو آگے کشش سیکل کھینچ کے نیچے لے آتی ہے، اور آگے سورج ہے، آگ ہے جو قریب تر ہے، اور آگ کتنی ہے؟ اگر 90 ڈگری پہ درجہ حرارت 90 ڈگری پہ چلا جائے تو پانی ابلتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے آگ کی وجہ سے، اور صرف سورج کے اندر کتنی آگ ہے سورج کی دنیا میں؟ وہ کہتے ہیں 1 کروڑ 40 لاکھ سینٹی گریڈ، 1 کروڑ 40 لاکھ سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے سورج، اور آسمان کی بیچ کی وادیاں سائنسدان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 600 ارب درجہ حرارت ہے، اور پھر سورج یہ جو 9 کروڑ اور اتنے میل پہ کھڑا ہے، اس کی روشنی اس کے مرکز سے ہم تک جو پہنچتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آتی ہے۔ کتنے؟ 3 لاکھ کلومیٹر ایک پل میں آتی ہے، 8 منٹ لگاتی ہے، اور آگے ہے کہکشاں، اور ایک کہکشاں کا سفر کتنا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں 80,000 سال چاہیے ایک کہکشاں کو عبور کرنے کے لیے، اور کھربوں کہکشائیں مدنی تیرے صدقے جائیں۔ یہ ہے معلوم کائنات جہاں سائنسدانوں کا علم پہنچ رہا ہے، اور وہ کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں اتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ، اور میرا نبی معلوم تک، محدود تک نہیں گیا، حد سے اٹھا لا حد تک، مقام سے اٹھا اور وہاں پہنچا، نہ زمین ہے نہ زمان ہے نہ مکان ہے، کیا خوب کہہ گیا میرا احمد رضا خان، عجیب بھی ان کا بیان ہے، کہتے ہیں سراغ عین
و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ جہتیں تھی جہاں نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ آگے ہے نہ یہ ساری طرفیں سمتیں یہ مکان کی ہیں، یہ باتیں ساری جہان کی ہیں، اور آج باتیں عرش کے مہمان کی ہیں۔ پل بھر میں علامہ اقبال کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، فلسفیوں کی عقل کے پر خچے ہو گئے۔ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہاں، بڑے بڑے علماء جب لگے نہ چرخیاں لگی گھومنے تو پھر بیچارے مجبوراً کہنے لگے جسم تو جا نہیں سکتا روح گئی ہوگی، جب دیکھا کہ امپاسیبل ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، آخرکار پھر کوئی کہنے لگا میاں خواب ہوگا، کیا کہا؟ کچھ نے کہا روح گئی ہوگی، کچھ نے کہا خواب ہوگا۔ کیوں کہا؟ کس لیے؟ حالانکہ اچھے خاصے عالم، بڑے بڑے صاحب علم و دانش، لیکن سفر جب دیکھا تو انہوں نے ہتھیار ہی ڈال دی، کتابیں بند کر کے دھر دی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنی طویل سفر، اور پھر جائے بندہ بشر جہاں جا نہیں سکتی نظر، جہاں کی لاتا نہیں کوئی خبر، جہاں جبریل کے پر جل رہے ہیں وہاں مصطفیٰ ناز سے چل رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جبریل کوئی کمزور وجود ہے، 600 پر کا مالک جبریل ہے، اور جبریل کے ایک پر میں کتنی پاور ہے، اور پر نہیں، پر کی نکر میں، ایک پر کی نکر میں اتنی پاور ہے، اگر ایک ہلکا سا نکر سے جھٹکا دے دے 14 طبق کو روئی کے کالے کی طرح ہوا۔ جس کی طاقت کا یہ عالم ہے، آج رکاب میں رکھ کے کندھا نہ تھی اندھا، اب سمجھ رہے ہیں؟ میکائیل لگام تھامے، جبریل رکاب کے نیچے ڈالے کندھا، اور کی دسے بندہ 600 پر والا 600 پر کھول کے جو چلا ہے، پھر بھی فرشتہ چل نہیں سکتا تیری رفتار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ 600 پر کھولا پھر بھی مصطفیٰ کی رفتار کے آگے ڈولا، کی سمجھے گا اے لاہوری ڈھولا؟ سبحان اللہ۔
आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहले सुन्नत सरापा इश्क व मोहब्बत हौसले से खड़े हैं, कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू। सुभान अल्लाह। जहां जिब्रील का 600 पर खाए चकर, तू मौलवी अब्दुल बशर, तेरी तो नस्लों को आएंगे चकर, कहां पहुंचा बशर। तुझे मेराज कैसे समझ आएगा जहां जिब्रील चलते हैं जिब्रील के पर, जिस मकाम पर उन हकीकतों के शनासा तुम्ही तो। और फरमाया कि हुजूर की रफ्तार का ये आलम है कि थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी। सुभान अल्लाह। भले माना नाल जिब्रील आया सी ते कंधा लाया सी कि चलो अज असा भी लोहा भी लकड़ी नाल राल के अज उच्चे जावे, लेकिन उसने खूब जोर लगाया यार ने जब अपनी परवाज में, बुराक तो रह गया थल्ले ते जांदे ने पे यार हुण कल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाह कौन समझे, कौन समझा। इल्म बिचारा, साइंस बिचारी, फलसफा बिचारा, कौन इस मंजिल पे आ सकता है जहां पूरी कायम हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी आ फरमाते हैं मोहम्मद अरबी अज दायरा ज़मानो मकान बैरू रफ्त। ये है साहिब सिर लो, ये है महरम असरार लो, ये वो हैं जो तकते हैं पार लो, इनको भी नहीं समझते यार लो। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं अज दायराए ज़मानो मकान बैरू रफ्त, अज़लो अबदरा तरआने वाहिद याफ्त, बिदायत व निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिद दीद। अब इसको जरा मैं थोड़ा सा खोलूं। फरमाते हैं कि हुजूर ज़मान मकान यानी 40,000 जहान। सुभान अल्लाह। कुछ ने तो कहा 18,000 जहान, अहले तसव्वुफ कहते नहीं 40,000 जहान ते उत्ते लंघ गया मेहमान, थल्ले रह गए 40,000 अर्ज दायरे ज़मानो मकान बैरू रफ्त। और आगे का अज़लो अबदरा, ये मैंने भी थोड़ा जा समझ आ रहा है, तो तुहानू की आउंदी ओ किथे अज़ल ना इदों किनारा ना उदों किनारा, जाने रब प्यारा। अज़ल वो जितनी पीछे जा सकते जाओ, जिथे जाओ। अज़ल अबदरा दर आने वाहिद याफ्त। मैं समझाते हुए कहूँ ज़माने 3 हैं, एक गुजरा हुआ, एक मौजूद हाल, एक आने वाला इस्तिकबाल। पर जो मेराज का है कमाल, वो कह रहे हैं रब ने मेराज की शब, मेराज की शब ज़माने माजी को भी हाल बना डाला, मुस्तकबिल को भी हाल बना डाला, फिर नबी के मेराज का कमाल बना डाला। माजी भी
ماضی بھی سامنے مستقبل بھی سامنے، اور کہتے ہیں بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید، کائنات کے آغاز سے لے کر حشر تک ساری کائنات کو رب نے نقطہ بنایا، نقطہ بنا کے یار کی تلی پہ ٹکایا، لے یارا تو میرے کول جو آیا، اساں کچھ نہیں لکھایا، اساں کچھ نہیں چھپایا، ایک جلوہ سی ساڑا پرایا، آج تک اساں اپنا آپ کسے نو نہیں تکایا، لے سونے تو آیا، آج ایک پردہ بھی نہ رکھاں گے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ میں بس اسی منزل پہ بولنا چاہتا ہوں کہ آج تک میرے رب نے اپنا دیدار اس کائنات کا سب سے مہنگا سودا، اس پوری کائنات، ساری کائنات، میں کیا زور لگا، سب سے مہنگا سودا رب کا دیدار۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سبحان، ہیرا ہوں مول نہ مڑ سامیں، بھمیں سر تھیوے سو ٹکڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت ہیوں دیدار دے بکھڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت ہیوں دیدار دے بکھڑے، تے عشق دی بات نہ سمجھنی اسلوں، او ملوانے رکھڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت ہیوں دیدار دے بکھڑے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے جنتی بھائیوں، میرے سادے بھائیوں، یاد رکھو دیدار خدا کا نہ عرش نے پایا، نہ عرشیوں نے پایا، نہ جنتیوں نے پایا، نہ نبیوں نے پایا، نہ رسولوں نے پایا، نہ ملکوتیوں نے پایا، نہ سارے آتے رہے، جھولیاں سارے پھیلاتے رہے، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، نہیں سمجھے 300 سال آدم رویا دیدار پھر نہیں ہو، نوح نے 950 سال پوری کائنات پہ قدم، زمین پہ قدم ٹکایا، ہر در کھڑکایا، اتنا آنسو بہایا، دریا چلایا، یار پھر سامنے نہیں، کوئی سر پہ ارے پھروا رہا ہے لیکن یار سامنے نہیں آ رہا ہے، کوئی آگ میں چھلانگے لگا رہا ہے، ماہی پھر سامنے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کوئی 12 سال کے بیٹے کی گردن پہ چوریاں چلا رہا، اور یہ ایک ہی صدا ہے کہ تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 15 سال کے تھے، روتے روتے اسے دل میں نکلے، 20 سال کی عمر ہوئی پلٹ کے آئے، ماں نے دیکھا رخساروں پہ ڈالیاں بن
پوچھے دوپٹہ سارا لیر لیر ہوا تر ہو گیا. ماں پوچھتی ہے بیٹا کیوں روتا؟ 40 دن داؤد سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. سب کی طلب ایک ہے تو سامنے. یہاں تک کہ حضرت کلیم اللہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ روزے بھی رکھتے رہے, اماں سے دعائیں بھی کرواتے رہے, پتہ نہیں کتنے چلے لگاتے رہے. اور اللہ قرآن پاک میں سورہ اعراف اور آیت کا غالباً نمبر 143 ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جو آیا, مقام مقرر پہ جو آیا, اللہ پاک نے احسان فرمایا اور حضرت موسیٰ سے کلام. سبحان اللہ. اللہ پاک کے کلام میں لذت اتنی تھی, چس اتنی تھی, رس اتنی تھی کہ جب اللہ کا کلام سنا تو حضرت موسیٰ وجد میں, ذوق میں بے ہوش ہوئے اس شوق میں, اور وہیں بیٹھ کے جھولی پھیلا بیٹھے, نعرہ دیدار کا لگا بیٹھے اور کہنے یہ لگے کہ جس کی بات میں اتنا چس ہے اس کی ذات کیسی ہوگی. جس کی بات اتنا, خواجہ فرید کہتے ہیں سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں, سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں, میں کوثر آب حیات بھولیوں, اعجاز مسیح دی بات بھولیوں, سن شوخ سخن را ملڑے دے, نیتے پیش فراق پنلڑے دے, دکھے پینڈے مارو تھلڑے. جس کی بات اتنی میٹھی, اور رب کی بات کتنی میٹھی ہے. جب اللہ سے بات کر کے حضرت موسیٰ نکلے نا تو کسی بندے نے کہا السلام علیکم. موسیٰ علیہ السلام کھڑے دھڑام سے ایڑیاں رگڑنے لگے بے ہوش. جب ہوش آئی تو کسی نے کہا موسیٰ خیر ہے, جیڑا تو اڈے نال بول دے تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے ہو. انہاں آکھے آج کو جس کو دی بات دی چس اتنی میں لے آیا, اور بندہ کوئی بھی بول دائے میرا دل اتھے ہی ڈول دائے. وہ پچھلی کیفیت گول دائے, مٹھا یار کینے بول دائے. وجد آتا ہے تیری باتوں پر, ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر. سبحان اللہ. دیکھا کہا جس کی بات اتنی میٹھی اس کی ذات کیسی ہوگی. وہی نعرہ لگا دیا رب آرینی, سبحان اللہ. مولا مجھے دیدار کرا, مجھے دیدار کرا. اگلا جملہ انظر الیک, ایک نظر ہی چاہتا کہا. دو جملے کٹھے ہیں نا, رب آرینی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے اپنا آپ دکھا. پھر کہا انظر الیک, میں تجھے تکنا چاہتا ہوں. آگے سے جواب کیا ملا, قالا لن ترانی موسیٰ, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ تو مجھے انہوں آدھے نے وہ جناب سودا نہ دے ہو, بولو تا پیار نہ. سبحان اللہ. انج کھیچ کے لن کرنی ہرگز, جناب دیدار نہ کراؤ, بولو تا پیار نہ. تم یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی, تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ
ہمارا دیدار لن ترانی تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم ہمارا دیدار پا نہیں سکتے لیکن نبی تھے نا نبی اس لیے منکروں کو راہ مل جاتی اگر اللہ پاک کوئی راہ نہ دیتا انہا آکڑا سی لے رب نے موسیٰ دی بھی نہیں منی اللہ پاک نے آگے کہا وَلَٰكِنْ انظر الى الجبل موسیٰ تو میں نو تکڑ دے پروگرام بنا کے آیا ہے تے میں نو ویکھن دی تیرے وچ طاقت ہے نہیں پر میں تیری گل نہ موڑ دا میرا نبی ہے کوئی منکر تیرے ہوتے نہ انگلیاں چکڑ انظر الى الجبل تو اکھ پہاڑ تے رکھ سبحان اللہ تو اکھ پہاڑ تے رکھ جے پہاڑ میرے جلوے نو سہ گیا تے تو بھی پھر مزہ چاک انظر الى الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اگر پہاڑ میرا جلوہ جھال گیا سبحان اللہ پھر تو ہی ویکھ لگی اگر پہاڑ کی فولادی چھاتی پھٹ گئی تو جان بچا گھر جا اگر پہاڑ میرا دیدار نہ کر پایا تو کیسے کرے گا حضرت موسیٰ کو عرض کرنا چاہیے سی میں آیا یار نو ویکھن تے یار آدھے پہاڑ میں ایک ہی گل ہوئی میں آدھا ویکھا یار نو یار آدھے دیکھ تے پہاڑ میں پہلے تھوڑے تکے ہوئے پر انہیں آکھا کوئی گل نہیں جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھیں تک لے نہیں تو ملے ہوتے ساجن ملے آہن آسا لگ پہیا چلو تیرا جلوہ میرے نصیب میں نہ صحیح تیری جلوہ گاہی صحیح ڈال تو جلوہ پہاڑ کی چھاتی پہ ہم پہاڑ ہی دیکھیں گے کہ نظر پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام اب اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ یہ روایت حکایت نہیں قرآن کی آیت ہے کہ جب رب نے صفاتی تجلی ربوبیت والی ڈالی پہاڑ کی فولادی چھاتی کے اوپر تو جعلہو دکا اس تجلے نے پہاڑ کی چھاتی کے ریزے کر دیے ٹوٹے اڑا اور حضرت موسیٰ پہاڑ دیکھ رہے تھے یار نہیں دیکھ رہے وہ پہاڑ کو تکنے والے اتنے طاقتور کلیم اللہ فرماتا ہے دیکھا جو پہاڑ کو خرا موسیٰ پہلے گرا موسیٰ مک گئے جوش ہوئے بے ہوش سائے کا پتہ نہیں کتنا عرصہ بے ہوش رہے یہ کوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ بے ہوش رہے جب ہوش آیا فلما افاقا قالا سبحانکا تبت الیک جب ہوش میں آئے چاستہ پہلے آئی نہیں سمجھ جائے رات میں بندہ جاوے نا ٹرکا نے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے رولتے گیا پر چاس پڑی آئی لکھیا ہوندہ ہے کہ نہیں انہاں آکھا اڑتے گیا پر چاس پڑی آئی جی چاس آوے تے پھر بندہ آخدہ ہے ایک واری فیر اے ہونے زفر صاحب دی تو انہوں چاس آئی تے تجھے کھلو کے آکھا اے موڑا کی والا کی پوری چھالا کی ایک واری تے چاس آوے تے بندہ اے نہیں آدھا بس وہ آدھا ہے والا کی ایک باری میں شوجہ باد گیا نا جناب انہاں شوجہ باد علیہ حلوہ پکایا تے وہ حلوہ سپیری والی کھایا تے او جنہیں انہیں حلوہ انہاں ساڑھے سامنے ٹکایا تے میرے نال میرا ایک یار سی او سی ایسا فیل دا او علاقہ بھی حلوے آیا
انہیں آکھا استاد جی جس بڑی آئی ہے جی نال دے مانتا مزہ بڑا میں آکھا پترا اے پھر کلا سنگ میں مارتا تیری گولی ٹھیک ہوئی وہ ایسی تھی آتی پھرا سڑا مار صاحب کی طرح وہ جو آیا انہیں حلوہ شریف ٹکایا تے میں وہ دے منہ والے اکھ نو چایا تے اکھ وچ اکھ نو ملایا میں آکھا تو دے حلوے دا مزہ ڈاٹھے تے میں پورا زور لایا تے وہ میرے ڈاٹھے نے اثر دکھایا وہ سمجھدار بندہ وہ تھیں سر چا جھکایا کسی ایک کھو تے نال بھی دے سو شاس آوے تو والا اساوی جھولی چا جلے جلے ہون عقل دا تقاضا ہے اتنا فٹی چاس جلوہ گاہ جو بھی تونے آنکھیں نہا ایک واری پھر لیکن آنکھا کہنے خود قرآن آدھے آدھے سبحانکا تیری ذات پاک ہے میرے حاصل کی چھاتی چاک چاک ہے یعنی تجھے وہ دیکھے جو شہ لالاک تو نصیب ہے کسی اور کا تجھے مانگتا کوئی اور ہے تو نصیب ہے کسی اور کا سبحانکا اپنی بے کسی اور بے بسی تو پاک ہے تو لے کا ادھا مفہوم کھلا ہے کہ میری توبہ بل پیر نہ رکھے سو کدھی جھولی نہ جھلے سو مرے سو پر دیدار دیتا میں نہ کرے سو تو میری توبہ پر جلوہ گاہ دیکھ کے خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جلوہ دیکھ کے جو نکلے صدا آئی موسیٰ تو جلوہ گاہ دیکھ کے جا رہا ہے ذرا چہرہ چھپا کے جا چہرہ چھپا کے جا وہ کیوں میرے خدا فرمائے جو اب تیرے چہرے کو دیکھے گا شعائیں پڑ گئی ہیں میری ربوبیت کی تجلی کی اب جو تیرے منہ کو دیکھے گا فوراً اندھا ہو جائے اب اسی پس منظر میں ذرا غور فرمانا کہ حضرت موسیٰ نے نقاب سرکایا پر جب ایسے رات کا وقت ہے اندھیری رات ہے ایسے جو آنکھ کو کھولا تو کالے پتھر پہ کالی چیونٹی 30 میل دور رینگ رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے دن کے 12 بجے تلی پہ چل رہی ہے کہا خدایا یہ نور کہاں سے آیا فرمایا تجھے جلوے والی جگہ کو جو دکھایا ہے یہ نور وہاں سے آیا ہمارا دل کوکنے لگا جس نے جلوہ گاہ اس کی نظر کا یہ عالم ہے جس نے خود خدا دیکھا سبحان اللہ اس کی نظر کا عالم یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا سیدھے گھر گئے دروازہ کھڑکایا آگے کوئی کہوے نہ تھی آگے نبی کی بیٹی شعیب علیہ السلام کی بیٹی ایک نبی کی بیٹی دوسرے نبی کی بیوی حضرت صفورہ آپ نے دروازہ کھولا بی بی نے دیکھ کے بولا واہ موسیٰ ڈھولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری
جب دیکھا نا بی بی نے حضرت موسیٰ کو زیر حجاب زیر نقاب پردے میں، تو بی بی نے ایسے دیکھ کے کہا ہم میں رہ کے ہم ہی سے پردہ، ہم میں رہ کے سب سے پردہ ہوتا ہے، بی بی خامند کا پردہ نہیں ہوتا۔ بی بی نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور پردہ ساڑھا تے کر تو سا لیا، اللہ کرے تو ہمیں سمجھ ہی نہ سبحان اللہ یہ پردہ کل تک تھا حسن یوسف زیر حجاب، آج زلیخا پھر رہی ہے بے نقاب۔ ایسے دیکھ کے کہا خیر ہے جناب ہم سے پردہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے گلہ نہ چھے، انہاں آکھیا دستے صحیح ہویا کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا آج میں اس بے نیاز حسن مطلق کی جلنے والی جگہ دیکھ کے آیا۔ بی بی نے آگے تبصرہ نہ کیا، تڑپتے تڑپتے رو رو کے دہائیاں دینے لگی، کہنے لگی موسیٰ بے وفائی کی حد ہو گئی، بے وفائی کی حد ہو گئی، سکھ کٹھے دکھ میں نے جھیلے تیرے کٹھے، میں تیرے ساتھ چلتی رہی، دکھ میں ہر دکھ میں تیرے ساتھ چلی، تیری انگلی پکڑ کے چلی، لیکن ہوا دیدار کی چلی، موسم ہوا بھلو بھلی، تو جو پہنچا یار کی گلی، سبحان اللہ ہمیں بلایا بھی نہیں، ہمیں حصہ عطا فرمایا بھی نہیں، تجھے قسم ہے اس حسن کی اٹھا نقاب۔ حضرت موسیٰ نے کہا ضد نہ کر اندھی ہو جائے گی، اس نے کہا آنکھ کا کیا ہے، رہی رہی نہ رہی نہ رہی، نظریں قربان کرنے کو دل کرتا ہے، آنکھیں قربان کرنے دے، اگر میں مرتی ہوں تو مجھے مر اٹھا چہرے سے نقاب۔ حضرت موسیٰ نے جب قسم سنی چہرے سے نقاب اٹھایا، لیکن پہلے فرمایا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ، ایک آنکھ سے مزہ چکھ، تاکہ ایک آنکھ تو بچے نظام چلے۔ جب ایک آنکھ پہ بی بی نے ہاتھ رکھا اور دوسری آنکھ سے جلوہ دیکھا، گری بے ہوش آنکھ گئی، تڑپتی رہی، اٹھی بی بی، اٹھ کے کہا تجھے قسم ہے، پھر نقاب اٹھا، دوسری آنکھ دینے کو جیا بے قرار، دونوں آنکھیں گئی۔ کلیم اللہ نے جھولی پھیلائی، ربا میرا گھر پلٹا نظر کرم کا، نبی کی زبان ہلی، کرم کی بارش برسی، بی بی کو دونوں آنکھیں پھر ملی، لیکن بی بی تڑپے، وہ پھڑک پھڑک کے کہے موسیٰ پھر نقاب اٹھا، پھر دی قسم۔ حضور نظام پاک کہتے ہیں 9 مرتبہ بی بی کی آنکھیں گئی، 9 مرتبہ اس نے پھر مانی، 10ویں مرتبہ پھر جب جھولی پھیلا دی، آواز آئی موسیٰ، سبحان اللہ 10ویں مرتبہ اکھاں دے کے پھیرا دیے اور تو پہلی باری کر اٹھیا سے توبہ توبہ، یہ سانو ملن دی سکھ سی، اے دیکھو لو ادھارا تھوڑا جا حوصلہ ہی لے لینا۔ میرے رب کے جلوے مت سمجھنا یہ حلوے، عمریں گزر جاتی ہیں رب کے جلوے نصیب۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی 40 سال روئے، کتنے 40 سال روئے، اور دعا صرف ایک مانگا کرتے تھے، ربا سامنے آ، ربا سامنے آ، ربا اپنا آپ دکھا۔ 40 سال رو رو کے، یعنی نہ سونا
سوتے تھے تو بیٹھ کے سو لیتے تھے، پہلو زمین پہ نہ رکھا 40 سال، لیکن ایک دن آنکھ لگی، اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، آنکھ لگی نصیب جاگا، اللہ نے جلوہ خواب میں جو کرایا، اب حضرت شاہ شجاع نے بستر ہر جگہ ٹکایا، جدھر آیا یا سوتا نہ تھا یا اٹھتا نہ تھا، کسی نے کہا شجاع یہ کیا ہوا، پہلے سوتا نہ تھا اب جاگتا نہیں ہے، رو کے کہنے لگے 80 میں سویا تھا دیدار ہویا تھا، لگتا یہ ہے یار جب تک بندہ سوتا نہیں دیدار ہوتا، لگتا یہ ہے جب تک بندہ سوتا نہیں دیدار۔ آگے والا سوا سیر تھا، اس نے کہا غلط سمجھا، 40 سال جاگنے کا صلہ ہے ایک جھلک، اس لیے جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے، سسی ستی یار گواچا تے کتے توی سینا جامی، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر در روگ نہ لامی۔ خواجہ غلام فرید کا ایک غلام تھا، وہ کہتا تھا چک پئی سسی ایک تل، یہ لاہور ہوتا تو ترجمہ کرنا پڑتا، یہی فائدہ ہے یہاں کہ ترجمہ کران دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ تواڈے کول سمجھن دی تھوڑی نہیں۔ چپ پئی سسی ایک تل کنو پنل بنایوس گھر، رہ گئی مٹھی منزل کنو آنکھے پار ایمیں ہوں دل درد تو ماتی نہ تھی، درد جگر ایمیں ہوں دل ویسن گزر، اصلو نہ در ظلم و قہر ایمیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن الفارس دیدار، ابن الفارس تڑپتا رہا، آدھی سیدھی ہو گئی، وہی ایک ہی دعا مولا صاحب نے، یہاں تک کہ آنسو خشک ہو گئے، خون بہنے لگا آنکھوں سے، دعا ایک مولا صاحب نے سنا ہے تو اللہ جمیل، اللہ سونا بہت ہے، تو ایک مرتبہ تو جلوہ دکھا، کہتے ہیں جب موت آنے لگی، زندگی جانے لگی، وہ دعا ٹھکانے لگی، رکھا سر موت کے لیے، اللہ کرم فرمایا، کہتے جنت کو خدا نے اٹھایا، سامنے ٹکایا، لے ابن الفارس عاشق تیری دعا کا صلہ آیا، جنت کو دیکھ کے دھار کی چیخا رویا، منہ موڑا موڑ کے کہنے لگا قسم ہے تیرے حسن کی، اگر ایک دن بھی جنت مانگی ہو جنت مجھ پہ حرام کر کر۔ ایک دن بھی میں نے جنت کی طلب کی ہو تو جنت مجھ پہ حرام کر دے، دوزخ مجھ پہ واجب کر دے۔ آواز آئی پھر چاہتا کیا ہے؟ کہا جنت دیتا ہے، یہ تو حواس کی چاس کے لیے ہے، میرا تقاضا یہ ہے تو سامنے آ، میں سجدے کروں، تب لطف ہے سجدے کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، سبحان اللہ۔ منہ تو پلڑا لاوے ماہی، منہ تو پلڑا لاوے ماہی، جگ
وچ کالی رات ساری کائنات جھولیاں پھیلاتی رہی مولا دیدار کرا مولا دیدار کرا لیکن واہ میرے مصطفیٰ کیا نصیب ہے آپ کے خود اٹھایا اور پھر عشق کا بھانبھن مچا اب ذرا توجہ رکھنا میری بات پر حضرت قبلہ مفتی صاحب اور علماء سمجھدار بیٹھے ہیں کہ فرشتے عشق سے خالی ہوتے ہیں یہ درد کی سوغات اللہ نے بندوں کو بخشیا ہے فرشتوں کے سینے یفعلون ما یؤمرون لیکن جب میرے محبوب کی سواری پہنچی پہلے آسمان پر صحیح معتبر حدیث ہے کہ جبریل نے پہلے آسمان کا در کھڑکا آگے سے جواب آیا من کونو سجن سبحان اللہ کون جبریل نے نام بتایا ویسے میں پوچھ سکتا ہوں دوسرا سوال بھی سن لیں جبریل تیرے نال کون ہے حضور کا نام بتایا تیسرا سوال اب پہ آئے نے یا کسے صدے آئے مجھے یہ سوال تینوں حالانکہ صحیح حدیث ہے معتبر حدیث ہے لیکن ہضم نہیں ہوئی یہ ایسے ہی ہے کہ میرے ساتھ ظفر صاحب بھی آئے ہم دونوں کٹھے آئے جب یہاں پہنچے تو مہر صاحب تک کے ظفر صاحب نو آکھن مان کون ہو یہ سہ جان گے کہ خرچہ چوکھا کی تیکل ہوتے ہیں پچھان نہیں پئی ہوگی یہ دوسرا تھا کے سوال کرنا یہ پگڑی آلا مماک ایک کون ہے تیرے نام میں خوب رہی بھئی نہ تنو پچھان دنتے نا تریجا سوال تک کیا مطلب کہ آپ پہ آئے ہو یا کسے بلایا ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب میرے نبی کو رب نے بلایا جس کا انتظار خود فرمایا پوری کائنات کو سجایا ہر ذرے کو الرٹ فرمایا میاں محمد بخش کہتے ہیں 100 سنگار کیتے سب حوراں تے منگل دامن کھلیاں اج جنجاں دا لاڑا اج جنجاں دا لاڑا آیا تے مل مل رکھو گلیاں جنت دوزخ وچ قسمانا جو خلق اللہ وسدی پاک جمال تہاڈے کار ہر دی جان ترسدی سبحان اللہ ہر چیز محوے انتظار جب پہنچے پہلے آسمان پہ سرکار تو آ گئے بیچ میں پہرے دار لگے کرنے انویسٹیگیشن کون ہو آپ پہ آئے ہو کسے صدے آگے میں کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں کہ VVIP موومنٹ چلے صدر وزیر اعظم کی سواری چلے اور آگے کوئی روک کے کہے کون ہو یہاں تو SP کے پھیتے اتر جاتے ہیں کہ یہ سواری رکی کیسے مدینے والا جاوے رب بلاوے اور فرشتے روکے کون ہو یہاں پر ایک عالم صوفی بولا اس نے کہا نا پارولا مسئلے کی تحت پہنچ حضور کو روکا کیوں گیا فرمایا اصل میں آج جو ہی حضور کی معراج کی سواری چلی عشق رسول کی آگ بھڑک اٹھی زمین زمن میں بھڑ بچا اور جو بے درد تھے ان کے سینے میں بھی درد جاگا اور فرشتوں نے جو پہلے
पहले आसमान के फरिश्ते उन्होंने झोली फैला दी अल्लाह की दरबार में, मौला तेरा यार आ रहा है, बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहा है, उसका दीदार कर न पाएंगे, करम फरमा, इश्क की गुस्ताखी माफ फरमा, बहाना रोकने का बनाएंगे, हम भी निगाह बिछाएंगे, हम भी देख पाएंगे तेरा यार है। पहला सवाल किया मन कौन, ये क्यों पूछोगे? कहने लगे हम कहेंगे मन कौन, हो सकता है वो बोल पड़े, हो सकता है वो बोल पड़े, और हम देखना चाहते हैं कि वो बोलता कैसे। तेरी एक बोली तू कुर्बान करा सारे जुमल जहान दी बोली, मैं हर बोली ते कन लाया पर तै वांग कहीं दी न बोली, यूसुफ मिस्री वेख सकदा है तेरी कौन आदे वे बोली, तेरे इश्क की आग जमीन पर नहीं आसमान पे भड़क रही है, मेरा गंजे शकर फरीद रोता है, कोठे ते चढ़ते फरीदा घर घर बल्दी अग, मैं समझा है मैं कुट्ठी एते कुट्ठा सारा जग, हम हुए तुम हुए वीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। सुभान अल्लाह। दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, कदमों में रह गया सारा जहान, जब पहुंचे अर्श पर कहते हैं तमस्सकल अर्श बेअज़ियाले, अर्श ने हुजूर काज़मी गरीब नवाज ने भी लिखा, अर्श ने दामन पकड़, शेखजादा ने बुसीरी की शरह में कहा कि अर्श ने हुजूर के तलवे के ऊपर मुंह धर दिया, अभी तो आए हो जाने की बात लाए हो, ठहर जाओ के दिल ठहर जाए, माना के तुम पर आए हो, आज अर्श को भी चैन आया करार आया, यानी तू आई ते साह विच सावल, तू आई ते साह विच सावल है, मुकी उक उक रस तेरे आमण ते, हर पासे मूंझ दे मातम हन, अज थई है बस तेरे आमण ते, हुण चौधार खुशी दियां झुम रहे, ई आइए जस तेरे आमण ते, कई मैं जी हाल हला कर शद, अज बेहन बस तेरे, बल्कि इसके साथ आगे जोड़ देते हैं, सौदा है ना थोड़ा सा, सुभान अल्लाह। तू आई, मेरे भाई ने कहा दोबारा, चलो मैं भी कहूंगा, मुझे भी दोबारा कहा, सुभान अल्लाह। तू आई तेरे तू आई ते सावल मुकी ओक रस तेरे आमण ते, चौधार हर पासे मूंझ दे मातम, हुण थई है बस तेरे आमण ते, हुण चौधार खुशी दियां जुमरां, ई आइए जस तेरे आमण ते, कई मैं जी हाल हला कर शद, अज बेहन वस तेरे आमण ते,
میں اپنے بچے کی نظر کرنے لگا ہوں کہ آج سے گیا میں کو اور سنگار کرو آج سے گیا میں کو اور سنگار کرو آج میرے من ٹھار دی آمد ہے آج سے گیا میرا ایک بھائی مجھے رو کے ملا اس کی نظر کر رہا آج سے گیا میں کو ہار سنگار کرو آج میرے من ٹھار دی آمد ہے جیندہ نہ گھن دے نہ تھک دی ہم آج ہوں شاہکار دی آمد ہے تے میرے میلے بے سلوکا چھوڑو میرے میلے بے سلوکا چھوڑو میرے گھر دلدار دی آمد ہے میرے میلے بے سلوکا چھوڑو میرے دلدار دی آمد ہے ناشاد میں کیوں فخر ہے قسمت تے میرے گھر سرکار دی آمد ہے سبحان اللہ صدقے تیرے اکئی پھیرے مت کے ڈیرے میں قربان تیرے عرش کی بلندیاں بھی بے قرار ہیں قدموں سے لپٹ کے قدموں کو چوم کے حضور کے گرد گھوم کے ارداسیں فریادیں ہو رہی ہیں بلکہ ان سے آگے اور شام ہے شام دا واسطہ عرش دامن پکڑی کھلوتا ہے نہ جا کیوں اور شام ہے شام دا واسطہ ہی رہ رات اتھائی ونی فجری سبحان اللہ یہ آپ کتابہ بھول گئے تو کسی اور پاسے رول گئے اور شام ہے شام دا واسطہ ہی رہ رات اتھائی ونی فجری کو میں کانٹھے پھیرن جاگے دے کیا سوچ ہے کیا اپروچ ہے میں کانٹھے پھیرن جاگے دے اج سیج سوہی ونی فجری کو دیکھیں میں کو سیگیاں تان کرے سن نہ لوگ کھلائیں ونی فجری کو نہ شاد ساگ نہیں نت بندے ونی مدت تو آئی ونی سبحان اللہ اینڈ کر رہا جے میرے وس وچ ہوئے جے میرے وس وچ ہوئے میں سجنا دوں جے میرے وس وچ ہوئے میں سجنا دوں حاشر دی فجر تک روک لوں جے میرے وس وچ ہوئے میں سجنا دوں حاشر دی فجر تک روک لوں نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے نہ اے لطف کرم دی جھات مکے مدنی دی کتھو ناک کرسی ہے کہ مہمان بتھیرے اس واسطے ایک مہمان جائے گا تو دوسرا اللہ سبحان اللہ پڑھو پڑھو علی سبحان اللہ 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 سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت
اللہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین او اتنے قریب ہو گئے جتنی دو بھویں قریب ہوئی. آگے کہا او ادنا. یہاں مفسرین کہتے ہیں او کا معنی یا نہیں، او کا معنی بل. اتنے قریب ہوئے بل ادنا، اس سے بھی نیڑے. مک گئے جھگڑے بھئی اتنے نیڑے. کانا کعبہ قوسین. آگے کہا او ادنا، اس سے بھی. میرا خواجہ فرید آ گیا، اس نے کہا ہونتا من رانجھنتے میں، سبحان اللہ، رانجھنتے میں ہس رس بس سون. رانجھنتے میں ہس رس بس سون، سڑ سڑ مر سے نکھیڑے. سبحان اللہ. رانجھنتے میں او ادنا، پھر اگے فآوہا الى عبدہی ما اوہا، پھر ما قذب الفؤاد ما رآ. رانجھنتے میں ہس رس بسسوں تے سڑ سڑ مرسن کھیڑے، بلکہ کھیڑے بھیڑے کرن بکھیڑے. ہون وط سانو کون نکھیڑے، ہون وط سانو کون نکھیڑے. پل پل باں سران دیئے، اج کل اکھ پھرکان دیئے. کئی خبر مثال دی آندی ہے. یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں کہ او ادنا فنائے تام ہے. وہ جی وہ کیسے کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ ہے، قطرہ قطرہ ہے. اگر قطرہ دریا میں چلا جائے، اب بتاؤ قطرے کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ قطرہ قطرہ ہے. اگر ریت میں پڑے گا مر جائے گا، سمندر میں پڑے گا سمندر کہلائے گا. او ادنا ہکے ہک دی دم دم سکے، تے جڑا ہک دو کر جانے او کافر مشرک ہے. مقناطیس تے لوہے وانگو ہک ڈھولن دی چھک ہے. یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ہے. سبحان اللہ. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے. محیط مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل، خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے. پرکار عشق چلی، پرکار عشق چلی. یہ مرکز ہے، یہ دائرہ ہے، یہ پرکار چلی. یہ مرکز ہے، یہ خدا ہے، یہ محیط ہے، یہ مصطفیٰ ہے. پھر ہوا کعبہ قوسین، ہوئے مرکز اور محیط نیڑے اور نیڑے. اودنو 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 تبارک اللہ، شان تیری تجھے کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. محیط مرکز، بیچ میں لکیر ہے جو دو کو الگ کر رہی تھی. کعبہ قوسین جو ہوا، بیچ کی فاصل واصل لکیریں گئی مٹ. محیط مرکز ہو گئے انج،
فرید دیا چیکا نکلیاں انہیں کہ او بھی او ہے او بھی او ہے میں بھی گھول کے پلا رہے ہیں اپنی جان بچا رہے ہیں فتویاں تو او بھی او ہے او بھی او ہے او اوندے اولے دلڑی مو ہے دھیان فرید رکھی حران السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب دام برکات اللہ علیہ آپ فرمینے پہ انشاءاللہ اچھا تُسا چاندو میں محفلہ سجدیاں راویں آز راوچی بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ ثم الحمدللہ دستار سے تھی گئی اور ملک پاکستان دی عظیم آواز مداح سرور کونین اندلیب ریاض رسول سناخان رسول جناب الحاج فاروق تمام آباد